پیارے دوستو السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے باب نمبر 51 خان عبدالغفار خان المعروف باچا خان کی آپ بیتی میری زندگی اور جدوجہد سے۔ باب کا عنوان ہے ہم کابل میں۔ باچا خان لکھتے ہیں، ہم جب کابل پہنچے تو مہاجرین نے لاہوری دروازے کے پاس پڑاؤ ڈالے تھے جہاں بہت سارے درخت تھے۔ ہم نے بھی ان کے ساتھ پڑاؤ ڈالا، اگرچہ افغان حکومت نے ہمارے لیے خصوصی انتظام کیا تھا، لیکن میں عام مہاجرین سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کابل میں مہاجرین کی ایک 16 رکنی کمیٹی تھی جس میں مجھے اور رضا خان کو بھی شامل کیا گیا۔ یہ کمیٹی مہاجرین اور افغانستان حکومت کے درمیان رابطے کا کام کرتی تھی۔ جس وقت مہاجرین کے قافلوں کی تعداد 20 سے 30 ہزار ہو گئی تو حکومت نے اس کمیٹی سے کہا کہ افغانستان تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، اتنی بڑی ہجرت کو ضم نہیں کر سکتا، آپ برائے مہربانی اس ہجرت کو روک لیں۔ ہم نے عباس خان جو میرے بچپن کا دوست اور جگری یار تھا بھیجا کہ یہ خبر پشاور پہنچا دے۔ وہ جلال آباد تک گیا اور خبر پشاور پہنچا دی۔ افغانستان کے شاہ امان اللہ خان نے کمیٹی سے کہا کہ میں فرنگی کے ساتھ جنگ کی طاقت نہیں رکھتا، آپ لوگ اگر کسی طرح جنگ لڑ سکتے ہیں اور ہندوستان آزاد کروا سکتے ہیں تو میں ہر طرح سے آپ کی مدد کروں گا، اس لیے کہ انگریز ایک کالا ناگ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، جب تک میرے پڑوس میں ہے موجود ہے میں بے فکر و خوف سو نہیں سکتا، ہر وقت کھٹکا سا رہتا ہے کہ ابھی ڈس لے گا۔ شاہ امان اللہ خان نے ہمارے سامنے 2 حل رکھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ نوکریوں کے لیے تیار ہیں تو ہم آپ کے نوجوانوں کو بھرتی کر لیں گے، آپ لوگوں کی الگ پلٹنیں بنا لیں گے، جنگی تربیت دے دیں گے، اور پھر آپ لوگ انگریز سے اگر جنگ کر سکے تو کریں، اور اگر زمینیں چاہتے ہیں تو قندوز اور مزار شریف میں ہماری ریاستی زمینیں ہیں، وہ آپ لوگوں کو دے دیں گے، وہاں آپ لوگ اپنی کالونی بنا لیں اور اپنا نظام خود چلائیں، جو علاقہ ہم آپ کو دیں گے اس میں آپ خود مختار ہوں گے، اور بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات بنانا چاہیں تو بھی بنا سکتے ہیں۔ غرض مہاجرین سے کہا کہ نوکریاں لینی ہو، زمینیں لینی ہو یا تجارت کرنی ہو، افغانستان ہر طرح آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم رابطہ کمیٹی والے آپس میں مشورہ کیے اور فیصلہ کیے کہ ہمیں عسکری تربیت دی جائے، ہم برتیاں دیں گے، اور ہم نے پلٹونوں کی تشکیل بھی کر دی۔ لیکن جب ہم اٹھے کہ افغان حکومت کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں تو فرنگی کے مخبر جو ہجرت میں آئے تھے کے ہاتھ موقع آ گیا۔ ایک مخبر اٹھتا اور کہتا کہ ہم زمینیں لینے تو نہیں آئے اور نہ ہی نوکریاں کرنے، ہم تو جہاد کے لیے آئے تھے، اور اگر ہمارا یہ مقصد پورا نہیں ہوتا اور افغانستان فرنگی کے ساتھ جنگ نہیں کرتا تو ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں، ہم تو واپس چلتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مخبر اٹھتا اور کہتا بالکل معقول بات ہے، میں بھی واپس جاتا ہوں، اور اس طرح ایک گروہ بن جاتا اور مہاجرین میں پھوٹ پڑ گئی۔ ایک شخص میرے پیچھے بھاگ کر آتا اور حکومت کے ساتھ بات کرنے سے منع کرتا اور کہتا کہ ہماری جماعت سے بات کرو، لیکن میں جب وہاں جاتا تو جماعت بکھر چکی ہوتی۔ پھر میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ آؤ زمینیں لے لیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن یہ لوگ اس پر بھی تیار نہیں ہوئے۔ پختون جیسے آنے میں جلدی کر رہے تھے ویسے ہی واپس جانے میں جلدی کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ مہاجرین واپس ہونے لگے، بہت کم لوگ پیچھے رہ گئے اور افغانستان میں بسیرا کیا۔ کسی نے نوکری قبول کر لی تو کسی نے زمین، اور ہجرت ناکام ہو گئی۔ ہندوستان کے مسلمانوں خصوصاً پختونوں کو اس میں بہت نقصان اٹھانا پڑا اور افغانستان کو بھی نقصان ہوا۔ شاہ امان اللہ خان کا تختہ الٹنے کے لیے انگریز نے یہاں سے کمر باندھ لی اور فائدہ صرف فرنگی کو ہوا۔ میرے کچھ ساتھی تاشقند چلے گئے کہ انگریز کے خلاف روس ان کی مدد کرے گا، اور میں چند رفقا کے ساتھ کابل میں ٹھہر گیا۔ ایک دن شاہ امان اللہ خان سے ملنے گیا، ڈھیر ساری گفتگو کی، باتوں باتوں میں شاہ سے کہا کہ آپ ترکی زبان بولتے ہیں، فارسی بولتے ہیں، اور بھی زبانیں آپ کو آتی ہیں، لیکن اپنی مادری زبان نہیں آتی۔ اس بات کا اس پر بہت اثر ہوا اور وعدہ کیا کہ پشتو سیکھے گا۔ پھر جب افغانستان سے ملک بدر ہوا اور میں بمبئی ان سے ملنے
گیا تو ہماری گفتگو پشتو میں ہوئی۔ کابل میں ہمارے تعلقات نادر خان اور اس کے گھرانے سے بہت گہرے تھے۔ نادر خان خود وزیر دفاع تھا اور اس کا بھائی سردار عبدالعزیز خان معارف وزیر تھا۔ نادر خان نے مجھے حبیبی کالج کے دورے کی دعوت دی۔ کالج گیا اور طالب علموں سے ملا۔ ان سے فارسی میں پوچھا کہ شما کستید، یعنی آپ کون ہو؟ لڑکے جواب دیتے کہ افغان ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ملک شما، یعنی تمہارا ملک کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ افغانستان۔ جب مزید پوچھا کہ افغانی میدانی کہ افغان ہستی، پشتو آتی ہے کہ صرف افغان ہو، تو لڑکے چپ ہو جاتے۔ میں نے کہا کہ کیسے افغان ہو اور افغانستان کے باسی ہو کہ اپنی زبان نہیں جانتے؟ اسی طرح ایک دن محمود طرزئی صاحب سے ملاقات ہوئی جو افغانستان کے وزیر خارجہ تھے اور بہت قابل شخص تھے۔ انہوں نے مہاجرین کی بہت بڑی ضیافت کی تھی اور دوران ملاقات زبانوں کی بحث آ گئی۔ ایک مہمان نے پوچھا کہ یہ کیسا افغانستان ہے کہ اس میں اکثریتی زبان یعنی پشتو نہیں؟ طرزئی صاحب نے کہا دری بھی ہماری ملکی زبان ہے۔ تو میں نے کہا کہ پشتو تو افغانستان کی قومی اور اکثریتی زبان ہے۔ ساری دنیا میں اکثریتی زبان سرکاری زبان ہوتی ہے، دفتری اور تعلیمی بھی۔